جوڑنے کو حضور علیہ السلام نے بہت پسند کیا اور انہیں توڑنا بہت ناپسند تھا. ان کو توڑنا اتنا ناپسند تھا کہ انہوں نے درخت کے کچے پھل کو توڑنے سے بھی منع فرمایا. جو رسول درخت کے کچے پھلوں کو توڑنے سے منع کر دے وہ رسول کسی کے دل کو توڑنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ جو رسول درختوں کی گود کو پھلوں سے اجاڑنے سے روک دیں. پکے پھل تو اس لیے توڑے جاتے ہیں کہ اس کا مقصد کھانا ہے، لیکن کچے پھل تو کھانے کے کام بھی نہیں آتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچے پھلوں کو جو تمہارے کھانے کے قابل نہیں ہے جنگ کے موقع پر بھی توڑنے سے منع فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوڑنا اتنا پسند تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو جوڑنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے، ایک دوسرے میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر نماز کا پابند کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مرتبہ صلح کی وجہ سے صلح میں اتنا وقت دیا یا اتنا وقت ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی شریف میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور نماز کا وقت آیا تو صحابہ کرام نے جماعت کو کھڑی کر لیا اور جماعت نماز شروع کر دی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا اتحاد کتنا محبوب تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوڑتا ہے اللہ اسے اپنی رحمتوں سے جوڑتا ہے، جو جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے جوڑتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی توڑے، اختلافات پیدا کرے، نفرت پیدا کرے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو میری امت میں انتشار پیدا کرے، جو میری امت کو آپس میں منتشر کرے، جو لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرے، جو مسلمانوں میں، مومنوں میں، عاشقان رسول میں نفرت کے بیج بوئے، لوگوں کے درمیان دراریں پیدا کرے، آقا ارشاد فرماتے وہ شیطان کی اولاد سے، آقا فرماتے ہیں وہ شیطان کی اولاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شیطان کی اولاد قرار دیا ہے. اور جوڑنے کا ایک عظیم نسخہ نکاح بھی ہے. جوڑنے کا ایک عظیم نسخہ نکاح بھی. اب اس پہ آپ توجہ فرمائیں. بظاہر ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے نکاح ہوتا ہے، ایسے ہی اور ایسے ہی ہوتا ہے. ایک لڑکی کا نکاح ایک لڑکے سے ہوتا ہے، دولہا ایک ہوتا ہے، دلہن ایک ہوتی. ایک بات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. درود شریف پڑھیں سب مل کے بولیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی بہت ترغیب دلائی، نکاح پر بہت ابھارا. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں میں حیران ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے اور اس سے جو نفرت کرے گا، اس کا مذاق اڑائے گا، وہ تین میں سے کوئی ایک ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ بھی ہے، فرمایا جو نکاح کا مذاق اڑائے، اس لیے کہ آج کل کے نوجوان لڑکے سیریل کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر وہ چاہتے ہیں کہ نکاح سے دور ہوں. یعنی وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل تو چاہتے ہیں مگر نکاح نہیں چاہتے. ایک بڑے شہروں کے اندر یہ فیشن بن رہا ہے، مغربی دنیا میں بھی یہ فیشن ہے کہ نفسانی خواہشات پوری کر لو، یعنی زنا کر لو، نکاح نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں کہ کون ٹینشن پالے گا، بیوی رہے گی کون رکھے گا، کون کھلائے گا، کون پلائے گا. ضرورت پوری کرو، جیسے بیت الخلا سے ضرورت پوری کر کے انسان نکل جاتا ہے پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اسی طریقے سے کسی سے بھی اپنی ضرورت کو پورا کر لو اور اس کے بعد ختم ہو جاؤ. بلکہ کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ جس کے ستارے گردش میں آتے وہ نکاح کرتا ہے.
अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह की बातें लोग जिहालत की बुनियाद पे भी कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी ये सुन्नत निकाह का मुनकिर है या उसका मजाक उड़ाता है, हदीस पाक का मफहूम है वो तीन में से कोई एक है। फरमाया या तो वो मुनाफिक होगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते या तो वो मुनाफिक होगा, और फरमाया या उसकी असल में खता हो। निकाह का मजाक उड़ाने वाले के लिए फरमाया या उसकी असल में खता हो। दुनिया के लोग बड़े बड़े अदाकार सांड की तरह बगैर निकाह के फिरते हैं और वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, उन्हीं को तुम फॉलो करने की आज कोशिश करते हो। जबकि हमारे मजहब के अंदर निकाह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बीवी के साथ रात गुजारता है, हदीस पाक है, निकाह के बाद जो अपनी बीवी के साथ रात गुजारने के लिए जगता है, आका फरमाते अल्लाह उसे शबे कद्र में इबादत का सवाब अता फरमाते। आप अंदाजा फरमाएं, क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम बशारत दे रहे हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। शबे कद्र दुनिया में किसको मिली किसको ना मिली इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आमिना के लाल का करम देखो, बीवी के साथ जो रात को जग रहा है उसके हक की अदायगी के लिए करीम आका फरमाते हैं अल्लाह उसे शबे कद्र में इबादत का सवाब अता फरमाता है। इसका मतलब अगर कोई रोज जग रहा है, अगर कोई रोज जग रहा है बीवी के हक की अदायगी के लिए, तो गोया उसकी हर रात शबे कद्र हो गई। अब मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक यहाँ बात करूं, कुछ दोस्त इसका मज़ा भी करें, लेकिन उनकी अपनी तबीयत है। अल्लाह अकबर, जो रात रोज को बीवी के साथ जग रहा है, गोया उसकी हर रात शबे कद्र हो गई है, और जिसकी हर रात शबे कद्र हो जाए फिर खुदा उसके हर दिन को ईद में तब्दील फरमा दे। कितनी बड़ी बात है, अपनी तस्कीन भी हो रही है, शबे कद्र का सवाब। शबे कद्र किसे कहते हैं? शबे कद्र किसे कहते हैं? खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने से अफजल, 1000 महीनों से बेहतर, और इतना नहीं का 1000 महीनों के बराबर। यही तो कुरान का मौजज़ा है कि कुरान बात वो करता है, अक्ल इंसानी हैरान रहती है। अगर ये कहा जाता 1000 महीनों के बराबर तो लोग अंदाजा कर लेते 80 से कुछ साल, लेकिन फरमाया खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाहु अकबर, 1000 महीनों से बेहतर। कितना बेहतर ये बेहतर बनाने वाला जानता है। जब क़यामत में उसका सिला मिलेगा तो पता चलेगा कितना बेहतर। अंदाजा फरमाए। तो निकाह की बड़ी अजमत है। मैं निकाह की फजीलत वही बयान करने नहीं बैठा, मुझे कुछ दूसरे जो इशारे दिए गए उसकी तरफ चलना है। ये पूरा बयान मैं अभी इसी हफ्ते में कहीं कर चुका हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है ज्यादातर कि आप जो सुन चुके तो उससे कुछ आगे के सबक की तरफ चले, तो उसमें मेरा भी ये फायदा होता है कि कुछ मेरी मालूमात में भी इजाफा हो जाता है, और आपकी खिदमत तो होती ही है, और अल्लाह करे ये सिलसिला जारी रहे। अल्लाह हमें तौफीक दे, इसलिए कि दीन की खिदमत से बड़ी खिदमत कोई नहीं है। अल्लाह इस इनाम को बाकी रखे। तो आप मोहब्बत वाले लोग हैं, तवज्जो आपकी है, तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि निकाह पर बहुत तरगीब दिलाई, बहुत तरगीब दिलाई। बल्कि जो मुसीबत ज़दा लोगों को देखा तो उनको भी कहा कि निकाह कर। लोग इन चीजों का ही मजाक बनाते हैं कि मौलवियों को निकाह की सूझती है, मौलवियों को नहीं सूझती। मौलवी तो फॉलो करता है मौला मुस्तफा जाने रहमत को। इसलिए ताखीर ना किया करो, निकाह में जल्दी किया करो, उजलत से काम लिया करो। निकाह में जल्दी करना चाहिए, चाहे खुद का निकाह हो चाहे बेटा बेटी का निकाह हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिसने बेटा बेटी के निकाह में ताखीर की और वो जिना में मुब्तला हो गए तो उनके जिना का वबाल तो उनके सर पर नहीं, साथ साथ उनके माँ बाप के सर पे भी है। आजकल हर माँ बाप अपने आप को जवान ही समझते हैं, और जब तक बच्चों की शिकायत ना आ जाए उस वक्त तक उन्हें तौफीक नहीं होती।
अभी वो कहते हैं हम अपने मेयार का ढूंढ रहे हैं। मेयार क्या है? क्या कहते हैं? हम अपने मेयार का ढूंढ रहे हैं। क्या मेयार है? मेयार क्या चीज है? हमारे लिए तो मेयार बस एक ही है, और वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सच्ची गुलामी, सुभान अल्लाह, और कुछ नहीं है। इसलिए कि इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं। बड़ी माजरत के साथ बहुत सारे दीनदार घरानों को ही मैं जानता हूं कि वो भी दीनदारी के बावजूद जाहिलों की तरह अमल करते नजर आ रहे हैं। फी जमाना इल्ला माशाअल्लाह। वो भी देखते हैं दौलतमंद हो और ऐसा हो और वैसा हो और ये हो और वो हो। याद रखिए, ईमान से बड़ी दौलत क्या है? मुझे बताएं, आप बताएं, ईमान से बड़ी दौलत क्या है? ईमान से बड़ी इज्जत क्या है? ईमान से बड़ी निस्बत क्या है? एक बात आपको बताऊं, घराना कितना भी बड़ा हो, अगर ईमान नहीं है नसब की कोई हैसियत नहीं है। और अगर ईमान है, उसको आसान जबान में समझ ले, अबू लहब के पास ईमान न था, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा होकर भी जहन्नम में लटक रहा है, और सलमान फारसी के पास ईमान था। ईमान की बुनियाद पर खून अलग, नसब अलग, बाप अलग, दादा अलग, मगर हुजूर फरमाते हैं सलमान मेरी अहले बैत से है। और सलमान फारसी आए हैं, किस अंदाज से आए हैं मदीने मुनव्वरा? सलमान फारसी बहैसियत गुलाम आए, लोगों की गलतफहमियां दूर कर दी। गुलामी न देखो, ईमान का रिश्ता देखो। और फरमाया सलमान मोहम्मदी, वो मेरी अहले बैत से। इसका मतलब ये है कि हम अहले बैत में जो सब लोगों को गिनते हैं, उनमें से अहले सुन्नत हजरत सलमान फारसी को भी अहले बैत में मानते हैं। ईरानी अहले बैत में हो गया, फारसी अहले बैत में हो गया, सलमान के बाप अलग, दादा अलग, अल्लाह अकबर, इनके बाप दादा आपके पुजारी और मुस्तफा जाने रहमत के फैमिली का रुकन बन गए। ये इख्तियारात मुस्तफा भी है। हुजूर अबू लहब को चाहे घर से बाहर कर दे, सलमान को चाहे तो अपनी अहले बैत में दाखिल। ईमान है, ईमान की निस्बत है ये, ईमान की। और फिर सुन लो एक बड़ी बात, सिर्फ सलमान नहीं बल्कि यहां तक कह दिया कि जो सच्चा मोमिन है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की गोया रूहानी औलाद है। इसलिए कि जिस्मों के बाप आदम है। अब तवज्जो करने पंचोड़ा वालों, तवज्जो करो, ईमान की निस्बत कितनी बुलंदी की तरफ ले जाती है। जिस्मों के बाप आदम है और रूहों के बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो जिसमें ईमान की रूह मौजूद है, गोया के उसको रसूलुल्लाह से निस्बत हासिल है। क्या निस्बत है? बल्कि आदम के भी बाप अगर कोई है रूह के एतबार से, तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी को मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, जाहिर में मेरे फूल, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नखल। गुजरात वाले हैं लेकिन इश्क वाले हैं, शेर समझ में आएगा। बेशक मैं मौलाना ज़ीशान बरकाती साहब की तरह इतनी हिम्मत नहीं रखता कि आपको हर दो जुमले पे कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, मेरी अपनी आदत है, मैं इश्क पे छोड़ता हूं। अगर इश्क होगा तो मेरे साथ खुद ही मदीने का सफर शुरू होगा। न मैं यूं हाथ उठाता हूं, न हाथ उठा करके कह सकता मैं वो आदमी नहीं। आप खुशी का सौदा है, सुभान अल्लाह भी कहना है तो अपनी मर्जी से कहें, लेकिन इतना जरूर है कि इश्क का इम्तिहान है। जिसकी अजमत पर पत्थर बोल दे, अगर उसकी अजमत पर सुन्नी ना बोले तो फिर कौन बोले? सुभान अल्लाह, क्या बात। जाहिर में मेरे फूल, समझ में आती है ना बात। हालांकि ये उसका शेर है जो 108 उलूम व फनून का माहिर था। बड़े बड़े शायर जो वो दिमाग रेजी करने के बाद भी कहते हैं मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्ली। बड़ी हस्ती है, बड़ी बात है। क्या जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नखल।
اب پھول کا مطلب تو پھول سمجھ گئے، ظاہر میں حضور پھول ہیں آپ، اور حقیقت میں کیا ہے؟ میرے نخل ہے، یعنی میرا پودا ہے، میں آپ کا پھول، یہ بتانا۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے۔ یعنی ہمارے آقا کو آدم کہتے ہیں، آقا حقیقت میں تو آپ میرے باپ ہیں، لیکن ظاہر میں آپ میرے بیٹے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، یہ شعر پر تو اردو کی عقل بھی دنگ ہے، کیا بات کی ہے۔ اور پہلے تصوف کی توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ کیسے کہہ دیا رسول اللہ کو کہ روحانی باپ ہے، تو میں نے جو کہا وہ تو حدیث میں ہے ہی، لیکن اس شعر میں بھی ہے۔ ان کی نبوت، ان کی ابوت، نبوت کہتے ہیں نبی ہونا، اور ابوت کہتے ہیں باپ ہونا۔ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، یعنی جیسے وہ سب کے نبی ہیں، جیسے وہ سب کے نبی ہیں، ویسے وہ ہر اہل ایمان کے روحانی بابا بھی ہیں۔ وہ کسی کے جسمانی باپ مردوں میں تو نہیں ہے، لیکن وہ روح جو امر ربی ہے، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے۔ کہا کہ حوا کس کی بہو ہے؟ محمد الرسول اللہ کی وہ روحانی بہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑا احساس کیا ہوگا کہ جس کے پاس ایمان موجود ہے اسے رسول اللہ سے کتنا بڑا رشتہ حاصل ہے، روحانی کتنا بڑا۔ جسمانی نسبی تعلق ہو، نسبی رشتہ خون کا ہونا ہو، لیکن ایمان ہے تو روحانی رشتہ کتنا بڑا۔ اور ایک بات کہہ دو، جسمانی رشتوں کی مالا موت کے بعد کسی کے خون کی رشتے کی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن روحانی رشتے کی مالا اتنی مضبوط ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ تو ایمان والا ہونے کی وجہ سے معیار کیا ہے سوچئے۔ تو اس لیے ایمان کا رشتہ دیکھو، اور ایمان کا رشتہ بڑا قیمتی، اور یہی رشتہ قیمتی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، صدیق اکبر ہو، مولائے کائنات ہو، اللہ اکبر، سیدہ ام حبیبہ ہو، ان لوگوں نے حضرت ابو سفیان کو یہی کہا تھا کہ ابو سفیان تم پرانے رشتوں کی دہائیاں نہ دو، اب ہمارے رشتے خون کی بنیاد پر نہیں جڑتے، اب ہمارے رشتے محمد الرسول اللہ کی وفاداری کی بنیاد پر جڑتے۔ حضور کا وفادار کوئی بھی ہو، چاہے چپل سلنے والا ہو، حضور کا وفادار چاہے کسان ہو، حضور کا وفادار چاہے گلیوں میں جھاڑو دینے والا ہو، حضور علیہ السلام کا وفادار چاہے اللہ اکبر درختوں کو پانی دینے والا ہو، حضور علیہ السلام کا وفادار حتیٰ کہ گلی کا کچرا اٹھانے والا ہو، خدا کے نزدیک اگر وہ رسول اللہ کا وفادار ہے تو سب بھی وی آئی پی میں بڑا وہ وی آئی پی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وفادار رسول ہے، وہ وفادار رسول ہے، اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب بتاؤ، نکاح کرنے کے لیے رشتے ڈھونڈنے جاتے ہو تو پھر اتنی بڑی وی آئی پی جو ہے وہ ڈگری چھوڑ کر کے جو ہے وہ کون کون سی ڈگریاں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نکاح کی محفل میں آؤ سمجھو تو حضور علیہ السلام نکاح کے لیے بہت ابھارتے تھے، تو ذرا جلدی کرو، ادھر ادھر ٹائم برباد نہ کرو، بچوں کا بچیوں کا نکاح کرو۔ اور جب یہ نوجوان میری تقریر سنتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ میں ان کی خوشی کے لیے نہیں کہتا، جو گھر جل رہے ہیں اور اجڑ رہے ہیں اور تباہی اور بربادی ہے، میرا دل جلتا ہے تو میں جلے ہوئے دل سے کہتا، لیکن اپنا حال تو یہ ہے نا، ایسے ہی ہے۔ پنجرے کا پرندہ دکھ میں چلاتا ہے اور پنجرے کے باہر لوگوں کو لگتا ہے کیا بولی ہے، کیا مزہ آ رہا ہے۔ یہ مزے کے لیے نہیں ہے، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے، اگر وہ حالات تمہیں پتہ چل جائے تو تم بھی اسی طرح چیخو گے۔ اپنی بیٹیوں کی شادی میں تاخیر مت کرو برادری کی بنیاد پر، تاخیر مت کرو غربت کی بنیاد پر،
امیری غریبی سب کو لگی ہوئی ہے میرے بھائیوں. آپ نے لیبیا کے شہزادے کو جس کی بادشاہوں سے دوستی تھی, کیا اس کو کمرے کے اندر غلاظت کی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے نہیں دیکھا؟ یہ دھوپ چھاؤں ہے دنیا, کبھی اس کے آنگن میں کبھی اس کے آنگن. کیا تمہیں نہیں پتا کہ فاتح اندلس, فاتح افریقہ موسیٰ ابن نصیر کو حج کے موقع پہ لوگوں نے بھیک مانگتے دیکھا؟ تمہیں نہیں پتا؟ موسیٰ بن نصیر بھیک مانگتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا بہادر شاہ ظفر کو جیل کے اندر جو 200 ڈشوں سے ناشتہ کرتا تھا تاج محل میں بیٹھ کر؟ اس کی زندگی کا آخری دن یہ تھا کہ اس کو اتنی بھوک لگی تھی, ہاتھ سے اشارہ کچھ کر رہا تھا, منہ سے بول کچھ رہا. بہادر شاہ ظفر کوئی معمولی انسان ہے, باصلاحیت آدمی تھا. آج کل لوگوں کے پاس دولت آتی ہے تو ان کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی. میں حیران ہوں, اتنا بڑا بادشاہ ہو کر اس کی شاعری سننے کے بعد حیرت ہوتی ہے کہ کیا اس کے یہاں گہرائی اور گہرائی ہے. معمولی انسان نہیں. اور یہ تک بندیوں والی شاعری کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, اس کی شاعری کے اندر جو معنویت ہے مجھے حیرت ہوتی ہے. اس لیے کہ غالب اور مفتی صدر الدین آزردہ اور فضل خیر آبادی کے ہم نشینوں میں تھے بہادر شاہ ظفر. یہ ایک الگ عنوان ہے بہادر شاہ ظفر کی زندگی, میرا عنوان وہ نہیں, لیکن بات آ گئی تو نوجوانوں کو دعوت مطالعہ دیتا ہوں, ذرا ادھر بھی رک کرنا, آپ کو سمجھ میں آئے تو. اللہ اکبر. آخری دن زندگی کا, ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے, زبان کچھ بول رہی تھی. مورخ لکھتا ہے ہاتھ بہادر شاہ کی زبان کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ اس دن بہادر شاہ اتنے بھوکے تھے کہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی بھوک کی وجہ. یہ امیری غریبی لگی ہوئی ہے. بڑے بڑے غریبوں کو امیر بنتے تھے. تمہیں پتا ہے محمود غزنوی یہ غلام خاندان تھا, غلاموں کی اولاد, غلام خاندان. اور کس کا غلام تھا پتا ہے؟ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے باپ داداؤں کا غلام تھا یہ خاندان. ہاں, بادشاہ کیوں بن گیا؟ اور بہت دلچسپ بات آ گئی, یہ خاندان بادشاہ کیوں بنا؟ سبکتگین یہ باپ ہے محمود غزنوی کی, باپ ہے. یہ مزدور آدمی تھے, ایک مزدور تھے. مزدوری میں ایک دن دل میں آیا کہ چلو ہرن کا شکار کریں. شکار کرنے کے لیے گئے, چھوٹا سا بچہ دیکھا, بچے کو آسانی سے پکڑ لیا. محمود غزنوی کے باپ نے چھوٹا سا بچہ پکڑ لیا. بچہ آسانی سے پکڑا گیا. سامنے سے اس کی ماں نظر آئی دوڑتے ہوئے, تو سوچا ماں کی ممتا کا فائدہ اٹھا لوں گا, ماں کی ممتا کا فائدہ اٹھا لوں گا. ماں دوڑتی ہوئی آ رہی, بچہ دکھا کے ماں کو پکڑ لوں گا. ایسے میں سبکتگین جو ہے, حضرت سبکتگین جو ہے وہ اس کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو اس کی آنکھ میں آنسو تھے. دل پسیج گیا, رحم آ گیا. کہا ماں سے بچے کی جدائی اچھی چیز نہیں, اس کو چھوڑ. رحم کرتے چھوڑ. اس کو چھوڑ کے گھر آئے. محنت بہت کر چکے تھے, تھک کے آنکھ لگی تو خواب میں رسول اللہ کا دیدار. غور فرما لے, غور کرنے. نیکی کسی کی ضائع نہیں ہوتی, اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا, اور اللہ رحم کو اور جوڑنے کو تو کبھی ضائع نہیں کرتا. یاد رکھنا, نیکی کا صلہ اللہ رب العزت کسی نہ کسی اینگل سے, کسی نہ کسی انداز سے کافر کو بھی عطا کرتا. یہ بات یاد رکھنا. ابھی میں اگر وقت رہا تو آگے کھولوں گا اس کو, ٹائم رہا تو. جوڑنے کو, نیکی کو, رحم کو قدرت کبھی ضائع نہیں کرتی. اگرچہ یہ کام کافر ہے, کسی نہ کسی انداز سے قدرت صلہ دیتی ہے. تو سبکتگین تو مسلمان تھے, مومن تھے. حضور خواب میں آئے اور سرکار نے فرمایا سبکتگین میں نے تجھے ہرن کے بچے پہ رحم کرتے دیکھا تو میں نے سوچا, حضور علیہ السلام کی بات کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, میں نے سوچا کہ تو رحم دل ہے,
جب تو حرم کے بچے پہ ظلم نہیں کرتا تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر میں تجھے بادشاہ بنا دوں تو جو تو نے حرم کے بچے پہ رحم کیا تھا کیا تو میری امت پہ بھی رحم کرے گا؟ حرم کے بچے پہ رحم کرنا مجھے پسند آ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے امت پر بادشاہ بنا دوں، کیونکہ تیرا رحم دل ہے تو تو بچے پہ تو نے رحم کیا، یہ پسند آ گیا، اس لیے جا حرم کے بچے پہ تو نے رحم کیا، میں نے تجھے بادشاہت عطا کر بس میری امت پہ رحم کرنا۔ رحم اتنی عظیم، حرم کے بچے پہ رحم کرنے والوں کو بادشاہت مل گئی۔ اگر خلوص تھا دل میں، جو ماں باپ پہ رحم کرے، جو بیوی پہ رحم کرے، جو رشتہ داروں پہ رحم کرے، میں نے ابھی کہا نا کہ نیکی کسی کی ضائع نہیں ہوتی، اگرچہ ہم عقیدے کے اعتبار سے اہل البیت کا رشتہ کسی بھی منکر اسلام سے جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سن لیں اس اعتبار سے کہ کافر بھی نیکی کرے تو سلا ملتا ہے۔ نوشیروان کا نام سنا؟ نوشیروان یہ سیدہ شہر بانوں کے داداؤں میں آتا ہے اور یہ لوگوں پر بہت رحم کرتا تھا۔ اللہ نے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن رحم لوگوں پہ کرتا تھا، اس رحم کا صلہ قدرت نے یہ دیا کہ اس کی پوتی کو مولائے کائنات کی بہو بننے کا شرف عطا کرنا۔ رحم کا صلہ دیکھیں، رحم کا صلہ دیکھیں، لوگوں کے درمیان اللہ اکبر انصاف کرنے اور عدل کرنے کا، حالانکہ ہم اس کو عادل وادل نہیں کہتے، لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں، بظاہر عرف میں لوگ جو باتیں کہتے ہیں دیکھا، اور پھر اس کے بعد انعام کیا ملا؟ جب بھی حضرت شہربانوں کا ذکر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں دادا کے اعتبار سے نوشیروان کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ قدرت ہے، انعام تو ملتا ہے، اس لیے رحم بڑی چیز۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے جس پر اللہ خصوصی کرم کرتا ہے اس کے دل میں رحم پیدا کر۔ اب اگر دیکھنا ہے کہ اللہ کا چنندہ بندہ کون سا ہے تو اللہ کے رحم والے بندے دیکھ لو، سمجھ لو کہ یہ چنا ہوا ہے۔ کبھی کبھی مجرم بھی ہوگا، گنہگار بھی ہوگا، فاسق و فاجر بھی ہوگا، لیکن دل میں رحم ہوگا تو قدرت نے گویا اس کو چن لیا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جسے قدرت گویا ریجیکٹ کر دیتی اپنی زبان، جسے قدرت مردود کر دیتی، رد کر دیتی ہے، اس کے دل سے رحم اٹھا لیتی۔ اسی لیے فرمایا گیا کفر والوں کی، کفر کرنے والوں کو قدرت مہلت دیتی ہے۔ توجہ، کفر کرنے والوں کو قدرت مہلت دیتی ہے، ظلم کرنے والوں کو قدرت مہلت کبھی نہیں دیتی۔ غور فرمائیں تو بات دور میں کی، کیا میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح جوڑنے کا کتنا بڑا سبب ہے۔ بظاہر نکاح ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے ہوتا ہے، لیکن کتنے خاندان ایک نکاح کی برکت سے جڑتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، یہی ہے فلسفہ نکاح۔ فلسفہ نکاح یہی ہے۔ کیا؟ دیکھیے مثال کے طور پہ ایک دو خاندان بھی نہیں جڑتے، درجنوں خاندان جڑتے ہیں، سینکڑوں خاندان جڑتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ میاں بیوی ہو گئے، دو خاندان تو جڑ گئے۔ نمبر دو، دلہن کا بھائی اور دولہے کا بھائی، وہ آپس میں جڑ گئے۔ وہ بولتے ہیں میرے بھائی کا سالہ ہے، وہ بولتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بہن بھائی کا بھائی ہے۔ دیکھ لیں رشتہ۔ پھر اس کے بعد اس کا سمدھی، اس کا سمدھی، اس اعتبار سے جڑتے ہیں یہ میرے سمدھی کا سمدھی ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر اس کی بہن جہاں گئی ہے اس سے بھی رشتہ جڑتا ہے۔ کیا کہا؟ یہ میری بھابھی کی بہن کا خاندان ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنے رشتے جڑتے ہیں اور رشتوں کی ایک چین بنتی ہے۔ یعنی کہ ایک نکاح صرف نکاح نہیں ہے بلکہ سینکڑوں دلوں کو جوڑنے کا سبب ہے۔ یہ تو رشتے جڑے۔ نمبر دو، ہمارے یہاں نکاح چھپ کے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ذوق کے مطابق کہہ دوں کہ شریفوں کا نکاح چھپ کے نہیں ہوتا۔ شریف لوگ چھپ کے نکاح نہیں کرتے۔ آج کل کی آوازیں بھی سننے آ رہی ہے کہ شادی خاموشی سے کرو۔ نہیں، کیوں خاموشی سے کرو؟ شریفوں کے رشتے خاموشی سے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح کا اعلان کرو۔ میں تقریریں سن رہا ہوں کچھ لوگوں کی، خاموشی سے کرو۔ کیوں خاموشی سے کرو؟ کوئی
نکاح خاموشی سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اعلان کرو نکاح کا. ارے اعلان نہیں کرو گے تو بدگمانیاں پیدا ہوگی. لیکن اعلان کے مختلف طریقے ہیں اور وہ سنت میں موجود ہے، لیکن ناجائز طریقے اختیار مت کرو. جیسا کہ ابھی باپو نے بتایا، ڈی جے، ڈھول، تاشے، گانے، باجے، یہ تباہی ہے. اعلان کا طریقہ کیا ہے؟ ہو سکے تو نکاح مجمع عام میں کرو، بڑے مجمع میں کرو، لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو. اور آپ سے بھی کہتا ہوں، نکاح کی دعوت آئے تو جایا کرو، خود غرض مت بنو. اس لیے کہ خود غرضی سے جانے میں، توجہ کرنا، جملے پہ غور کرنا، کیا خود غرضی سے جانے میں صرف غرض ملتی ہے اور بے غرضی سے جانے میں خدا ملتا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ خود غرضی سے مراد میرا تجارت کا معاملہ ہے، خود غرضی ہے، جانا ہی ہے مجھے، تجارت کا فائدہ ہوگا. میرے تعلقات کا معاملہ ہے، تعلقات پورے ہوں گے، ذاتی فائدہ ہوگا، لیکن کوئی مفاد نہیں، صرف اللہ کے لیے بے غرضی سے کہیں گئے. کس لیے؟ شادی میں شرکت کے لیے، میت میں شرکت کے لیے، ملاقات کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ دوسرے بندے سے ملنے کے لیے اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر کرتا ہے. اللہ فرشتے سے کہتا ہے، جا کے اس سے پوچھ وہ سفر کیوں کر رہا ہے، وہ دوسرے مومن بھائی کے پاس کیوں جا رہا ہے. فرشتے نے پوچھا، کیوں جا رہے ہو؟ تجارت ہے؟ نہیں. تعلقات ہے؟ نہیں. کام ہے؟ نہیں. کچھ کام نہیں ہے. اپنے اس بھائی سے ملنے صرف اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اس کو خوش کر دوں، اس کو راضی کر دوں. اللہ اکبر. اللہ راضی ہوگا، وہ راضی ہوگا. تو اس کے بعد اس نے کہا، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں. اللہ کا ارشاد ہے کہ جو بغیر کسی غرض سے کسی سے ملنے جاتا ہے اس کو خوش کرنے جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا کہ میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لوں. شادیوں میں شرکت کیا کرو، میتوں میں شرکت کیا، ٹائم نکالا کرو. آج لوگ کہتے ٹائم نہیں ہے. میرے بھائیوں، تم دوسروں کی میت میں نہیں جاؤ گے تو تمہاری میت میں کون آئے گا؟ تم دوسروں کی شادی میں شرکت نہیں کرو گے تو تمہارے گھر کی شادی میں کون آئے گا؟ اور شادی میں شرکت اور میت میں شرکت کی برکت کیا ہے؟ برسوں برسوں جو رشتہ دار نہیں ملتے وہ شادی کی نکاح کی برکت سے مل جاتے ہیں. چلے دور کیوں جاتے ہیں؟ اتنے سارے علماء اور سادات کو آپ یہ فن تھوڑا میں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ ایک نکاح کی برکت یہ ہے، اتنے سارے نورانی چہروں کی آپ زیارت کر رہے ہیں. کوئی غوث پاک کا شہزادہ، کوئی امام علی رضا کا شہزادہ، کوئی امام موسیٰ کاظم کا شہزادہ، نسبتیں تو دیکھیں. اور کل ملا کر سارے شہزادگان مولا علی کے شہزاد، اتنے بڑے بڑے علماء جن کے چہرے کی زیارت پہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. نکاح کی برکتیں. لیکن اب بات کو سمیٹنا تو کہیں ہوگا، اختتام کی طرف چل. اب یہ جو نکاح ہے اس نے جوڑ تو دیا، لیکن اب اس جوڑ کو قائم رکھنے کے لیے، اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوتی. لوگ رشتوں کو قائم نہیں رکھ پاتے. ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے نصیحت کی تھی، کہا کہ بیٹے تعلق سب سے رکھنا، رشتے اتنے ہی بنانا جتنوں کو تم نبھا سکو. ہاں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تجھے بہت دور تک پہنچائے گا. تعلق سب سے رکھنا، رشتے مت بنانا زیادہ، جتنا نبھا سکتا اتنا ہی. اس لیے کہ قیامت کے دن رشتوں کے بارے میں پوچھا جائے. رشتے بنانا آسان ہے، رشتے نبھانا مشکل ہے. اور ہم لوگ رشتے بناتے بہت ہیں اور رشتے نبھاتے نہیں. ایک بات اور آگے بڑھ کے کہہ دوں، رشتے کون کون سے بناتے ہو؟ کوئی کالج کا دوست ہے، بولا تو میرا بھائی، میں تیرا بھائی. اس کو نبھانے کے لیے بہت قربانی دو ہے نا. کسی لڑکی کو دوست تو بنا لیا، اس کو نبھانے کے لیے بہت قربانی دو. ٹھیک، یہ رشتے کس نے بنایا؟ آپ نے. اور سگا بھائی، عید کے دن اس کے کپڑے بھی نہیں بنے، اس کا کوئی پرسان حال ہے؟ ماں پھٹے پرانے کپڑے پہ پریشان ہے. جس سے تم نے رشتہ بنایا تھا وہ آوارہ لڑکی، اس کو تو موبائل بھی گفٹ کر رہے ہو، اسے تو عید پہ کپڑے بھی دے رہے ہو، اس کو تو مسکے بھی لگا رہے ہو. اور وہ ماں
جس کے وطن سے پیدا ہوئے اس کے لیے کیا کیا؟ کسی بہت بڑے مفکر نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ جو رشتے تو بناتا ہے اس کو نبھاتا ہے، جو رشتے اللہ نے بنائے اس کو کیوں نہیں نبھاتا؟ دیکھ لو ماں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، بھائیوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، دوستوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، خالاؤں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ماموں کے ساتھ کیا۔ میں تو کہتا ہوں جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے وہ خالہ ماموں کی کیا قدر کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کسی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر نے ایک دیہاتی بوڑھے کو اپنی سواری میں بٹھا لیا، اور عبداللہ ابن عمر تھے بہت بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی تھے، صحابہ میں مفتی اور فقیہ تھے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ میں مفتی اور فقیہ تھے، اپنی سواری پر بٹھا لیا۔ تو کسی نے کہا ابن عمر یہ دیہاتی سر پہ کپڑا باندھا ہوا، اس کے جبے اور کپڑے سے تو پسینہ بہ رہے تھے، پر آپ نے بٹھا لیا۔ کہا میں یہ سب نہیں دیکھتا۔ کب؟ کیوں؟ کہا یہ میرے ابا فاروق اعظم کا دوست تھا، اور اگر باپ کی روح خوش کرنا ہے تو باپ نے جن کو چاہا ان کو چاہنے سے باپ کی روح خوش ہوتی دنیا سے یعنی سوچو باپ کا بھائی نہیں ہے، باپ کا باپ دادا نہیں ہے، باپ کا رشتہ دار نہیں ہے، صرف میرے بابا سے اس دیہاتی کی دوستی تھی، اب بابا دنیا سے چلے گئے تو بابا کے دوستوں کو اس لیے رسپیکٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے بابا کا دل قبر میں خوش ہو جائے۔ یہ ہے۔ اب بتاؤ جو مذہب باپ کے دوستوں کی اتنی عزت سکھاتا ہو وہ مذہب باپ داداؤں کی کتنی عزت سکھاتا ہوگا، وہ مذہب چچا تایا کی کتنی عزت سکھاتا۔ آپ کو پتا ہے، آئیے اس اینگل سے بات سن لے باپ، مولائے کائنات، ساری کائنات جس کی تعظیم کرے، جو سارے مومنین کا مولا ہے، حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں علی ان سب کا محبوب ہے۔ رسول اللہ کو جس نے محبوب مان لیا اس نے مولا علی کو محبوب مان لیا۔ جس کا میں محبوب ہوں، مولا کا معنی یہاں محبوب ہے، اور اس لیے محبوب میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے کا حدیث کا ٹکڑا بالکل واضح کر رہا ہے کہ اللہم وَعَلِ مَنْ وَعْلَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ واضح ہو گیا؟ آگے حدیث کا ٹکڑا بالکل واضح کر رہا ہے یہاں محبوب ہے، اور اگر محبوب مانا کر لو تو سارے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ انبیاء کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ صحابہ کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ اولیاء کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ صدیق اکبر کے بھی محبوب ہیں، فاروق اعظم کے بھی محبوب ہیں، عثمان غنی کے بھی محبوب ہیں، عشرہ مبشرہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے۔ مانا ہم نے صدیق اکبر علی سے محبت کرتے تھے، فاروق اعظم بھی کرتے تھے، عثمان غنی بھی کرتے تھے، عشرہ مبشرہ بھی کرتے تھے، سب کرتے تھے، بلکہ ایسی محبت کرتے تھے کہ مولائے کائنات کو محفل میں تکتے رہتے۔ پوچھا صدیقہ بنت صدیق نے بابا محفل میں علی کو کیوں تکتے ہیں؟ تو کہا میں نے رسول اللہ سے سنا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ وہ علی خاتم ولایت علی، خاتم ولایت علی، قاسم ولایت علی، قسیم جنت و جہنم علی، ساقی حوض کوثر علی، سید الابرار علی، قاتل کفار علی، فاتح خیبر علی، فاتح حنین علی، بدر میں پہلا جانے والا علی، احد کے میدان میں پہلے جانے والا علی، اللہ اکبر، اخی رسول علی، زوج بطول علی، ابو الحسنین علی، باب مدینۃ العلم علی، ابو الائمہ علی، رسول اللہ کا بھائی علی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، وہ علی مرتضی۔ حضرت عباس کے ہاتھ چومتے ہیں، اور ہاتھ چوم کر کبھی پیر چومتے ہیں، تو کسی نے دیکھ کر کہا علی عباس کے ہاتھ پیر چومتے ہو؟ حالانکہ روحانی مرتبے کے اعتبار سے مولائے کائنات کا مرتبہ افضل ہے، حضرت روحانیت کے، عقیدے کے اعتبار، مذہب کے، لیکن مولا علی ہاتھ چوم رہے، کس کے؟ حضرت عباس کے۔ اب تم عباس کے ہاتھ چومتے ہو، کبھی پیر بھی چومتے؟ ہاں، کیوں؟
کہا یہ میرا چچا ہے، اور چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے. غور کریں مولا علی چچا کے، غور کریں، ہاتھ چوم رہے، چچا کہاں ہے؟ آپ کے چچا جان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے؟ کہاں ہے؟ رشتے توڑ بیٹھو اور سوچتے ہو صرف نماز پڑھ کے جنت میں جائیں. سب کی توجہ تسبیح مصلی کی طرف شریف ہے، حالانکہ وہ بھی صحیح نہیں ہے. 5% لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے. بابا نے بھی کہا، بھائی جان کہہ رہے 5% بھی نہیں پڑھتے، 95% بے نمازی. لیکن 5% جو پڑھتے بھی ہیں نا، ان کا بھی یہ حال ہے. اگر رشتے توڑ دیا ہے، آقا فرماتے تیری نماز ہی قبول نہیں. بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتے توڑتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم بندوں سے رشتہ توڑتے ہو، اللہ تم سے اپنی رحمت کا رشتہ توڑتا ہے. اور یہ رشتے بہت قیمتی اللہ نے بنا کے بھیجے. یہ رشتے بہت قیمتی ہے، رشتے بہت قیمتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے عرش پر جھومر کی طرح لٹکتے ہیں یہ رشتے. اور رشتے دعا کرتے ہیں اللہ جو ہمیں جوڑے تو اس کو جوڑنا، جو ہمیں توڑے تو اس کو توڑنا. اور آپ کو پتا ہے آج لمبی عمر کون نہیں چاہتا؟ سب لمبی عمر چاہتے ہیں، لیکن عمر گھٹ گئی. توجہ، عمر گھٹ گئی. 40 سال میں گھٹنے کا مریض ہوتا ہے، کمر کا مریض ہوتا ہے 50-55 سال میں چلا جاتا ہے. سب کو لمبی عمر چاہیے. آسان نسخہ ہے، ایک دم آسان. اس سے آسان کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مالدار بننا چاہتے ہو اور لمبی عمر چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا. فقیہ ابو اللہ سمرقندی حدیث لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کی زندگی صرف 3 سال بچی ہوتی، صرف 3 سال زندگی بچی ہوتی ہے. اچانک وہ 3 سال کی زندگی اللہ 30 میں تبدیل کر دیتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 3 سال کی عمر 30 سال میں کیسے چلی جاتی ہے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت سے 3 سال کی زندگی 30 میں چلی جاتی ہے. پھر آقا فرماتے ہیں کسی کی زندگی 30 سال بچی ہوتی ہے اور اچانک وہ 3 دن میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی عمر کٹ جاتی ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وجہ 30 سال 3 دن کیسے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ کاٹنے کی وجہ سے، بدسلوکی کرنے کی وجہ سے اللہ 30 سال کو 3 دن میں تبدیل فرما دیتا ہے. عمر لمبی چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ اس کو سلوک. یہاں آ کر کے لوگ ہمیں سمجھاتا وہ اچھا سلوک نہیں کرتا نا، رہنے کا وہ نہیں کرتا تو تو کر، اس لیے کہ وہ بھی اچھا کرے تو بھی اچھا کرے. یہ تو برابری ہو گئی. حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ وہ کاٹا بوتا رہے اور تو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. یہ منزل آسان نہیں ہے. یہاں پہنچ کر کے بڑے بڑوں کو ناکام دیکھا گیا. یاد رکھنا کوئی تمہیں گالی دے پھر تم مسکراؤ، یہ حوصلہ بہت بڑے لوگوں کا ہوتا ہے. اور یہ بھی بات کہہ دو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہمارے مرشد سرکار نصیر ملت والدین نصیر الدین چراغ دہلوی جانتے کون ہے؟ پوری دنیا یہ جانتی تھی امیر خسرو سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے، بہت پیار ہے. جانشین کون بنے گا محبوب الہی کا؟ سب کہتے تھے امیر خسرو، امیر خسرو، امیر خسرو. لوگوں کو خلافتیں ملتی تھی امیر خسرو کی تائید پر، حمایت پر. لوگوں کی غلطیاں معاف ہوتی تھی امیر خسرو پر. اور سب دنیا جان گئی تھی محبوب الہی کا جانشین کون؟ امیر خسرو. کیونکہ محبوب اتنا ہے کہ کہتے تھے محبوب الہی کہ اگر ایک قبر میں 2 کو دفن کرنے کی اجازت شریعت دیتی تو میں وصیت کر جاتا کہ میری قبر میں میرے خسرو کو دفن کر دینا. فرمایا مرید ہونا سیکھنا ہے تو خسرو سے سیکھو. خسرو خسرو ہے، بلکہ یہ کہہ دوں اللہ اکبر. حضرت امیر خسرو کے بعد آپ نے بتایا ہے کہ پیر سے محبت کیسی کرنی چاہیے. ایک الگ سا عنوان ہے، ابھی میں وہ نہیں چھیڑتا، لیکن ساری دنیا یہ جانتی تھی. اللہ اکبر. میں اگر تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہے امیر خسرو، رات بھر ساتھ بیٹھ سکتا ہے امیر خسرو، جب سب چپ ہو کوئی بول سکتا ہے امیر خسرو. اور حضرت محبوب الہی کی جملے پر کوئی جملہ بڑھا سکتا ہے امیر خسرو. ایک مرتبہ سرکار محبوب الہی 2 پلی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور محبوبانہ ادا
خدا کی وجہ سے وہ کوئی ترچی ہو گئی تھی. ترچی ٹوپی کو فارسی زبان میں کج کلاہی کہتے ہیں. تو حضرت محبوب الہی نے دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں وہ نہیں بتاتا, کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں, تو ان کو کرتے دیکھ کے مسکرا پڑے. ادھر مسکرائے تو جناب خسرو نے پوچھا, اور خسرو کو ترک اللہ کہتے تھے, ترک اللہ کہتے تھے, خسرو تو ترک اللہ ہے, اور بلکہ خسرو کو کہتے تھے کہ تو کاسا لے سے محمد ہے. اللہ اکبر. خسرو کو کہتے تھے خسرو تو میری جان ہے, خسرو تو میری آنکھیں ہیں. اللہ اکبر. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا نظام الدین میرے لیے کیا لایا ہے, تو میں اسی ترک اللہ خسرو کو پیش کر دوں گا. اس کے دل میں جو سوز ہے, خسرو کے دل میں جو سوز ہے. ابھی چند دن پہلے حضرت کا عرس گزرا, سرکار امیر خسرو کا فقیر کی حاضری ہوئی, اور حضرت امیر خسرو کے عرس میں فقیر ہی کو کچھ سبق سنانے کا شرف حاصل. تو خسرو کا سوز, خسرو کا سوز میں طلب کر, محبوب الہی کہتے تھے کاش اللہ خسرو کا سوز مجھے عطا کرے. ایک مرتبہ کسی مرید نے کہا کہ جو خسرو کے ساتھ خسروانہ انداز ہے, ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو ڈانٹ کر فرمایا خسرو جیسی ادا لے کر آ, پھر اس جیسا بننے کی کوشش. سب دنیا جانتی تھی کہ محبوب ہے خسرو, بلکہ محبوب الہی ہے خسرو. خسرو کیا ہے؟ محبوب کا چہرہ دیکھ کے کہتے تھے عیدگاہ ماں غریبا روئے تو ان بساتے عید دیدن, عیدگاہ ماں غریبا کوئے تو ان بساتے عید دیدن روئے تو. اللہ اکبر. بڑا پیار تھا پیر مرید میں, لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ نظام الدین محبوب الہی کا جانشین کون بنے گا؟ خسرو. این مومنٹ پر, آخری وقت میں محبوب الہی نے فرمایا میرا جانشین نصیر الدین ہوگا. لوگ حیرت میں تکتے رہ گئے, کبھی کسی ان کا نام ہی نہیں آیا اور ان کا وہ جانشین بنا دیا. ایک پیارا جملہ تھا, بہت خوبصورت جملہ, یاد رکھ لیں, بہت سے مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے. فرماتے ہیں نظام چاہے خسرو, نظام چاہے خسرو, اللہ چاہے نصیر. نظام چاہے خسرو, اللہ چاہے, تو جسے اللہ چاہتا ہے اسے نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں. وہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں مریدوں کو, پیارے مریدوں نفل روزے رکھنا, تلاوت قرآن کثرت سے کرنا, ذکر اللہ کثرت سے کرنا, رات بھر جا کے نفلی نمازیں کثرت سے پڑھنا. یہ بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہیں, بڑے مردوں کا اور مضبوط لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم ان کے ساتھ اس سے سلوک سے پیش ہو. آج ہمارے پاس یہ نصاب ولایت کہاں چلا گیا؟ ہم تو تسبیح مصلی میں الجھ کر رہ گئے. میں تسبیح مصلی کا مخالف نہیں ہوں, لیکن دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. 40 سال تک مصطفیٰ جان رحمت مکے والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہے, اور مکے والوں نے کہا آپ کی حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں 40 سال کی لمبی عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. حضور علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پر آسمان کو, زمین کو, چاند کو, سورج کو, ستاروں کو, سیاروں کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں فرمایا, بلکہ اپنے حسن اخلاق کو دلیل کے طور پہ پیش فرمایا, اپنی زندگی کو جو وہ پیش فرمایا. تو یاد رکھنا, تہجد گزار بن جاؤ, نفل روزے نمازیں کچھ بھی کر لو, اگر اس میں سلوک نہیں کرنا جانتے لوگوں کے ساتھ, اللہ کے ولی نے سب کچھ بن سکتے ہو, اللہ کے ولی نہیں بن. یہاں تو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. حال یہ ہے, حال اس میں سلوک کا اخلاق کہاں ہے, کردار کہاں؟ چچا سے نہیں بنتی تایا, دعائیں کا قبول ہوگی. لوگ کہتے ہیں پہلے تو ہم بارش کے لیے جاتے تھے اور بھیگ کر آتے تھے, اب اتنی دعائیں ہوتی, 3 دن استسقا ہوتی ہے, بارش نہیں ہوتی. کیوں؟ جو پڑھا رہا ہے اس کے دل میں خود بغض ہے, چچا کے لیے, پھپھیوں کے لیے, پڑوسی کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے. تو دعا کر, آقا فرماتے سر کے اوپر بھی نہ جائے گی دعا. سجدوں کے اثر چہرے پہ کہاں ہے؟ یہ بھی کہہ دوں, وہ لوگ پڑھے لکھے کم تھے مگر ان کے دل صاف تھے, ان کے اخلاق اچھے تھے, ان کے کردار اچھے تھے, رشتے نبھاتے تھے. وہ لوگ رشتے نبھاتے. آج ہم رشتے کہاں نبھا رہے ہیں؟ دور نکل گئی بات, رشتے تو توڑ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ یاد آئی, ایک صوفی کی کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے یاد رکھا اگر دشمن برا سلوک کرے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, اپنے برا سلوک کرے تو بہت تکلیف.
جب ہتھوڑا آپ لکڑی پہ ماریں گے تو آواز کم آتی ہے، لیکن ہتھوڑا آپ لوہے پہ ماریں گے تو آواز، تجربے کی بات ہے کہ ہتھوڑا لکڑی پہ مارو تو آواز کم آئے اور ہتھوڑا لوہے پہ مارو تو آواز زیادہ ہے۔ ایک دن لکڑی نے لوہے سے کہا، اے لوہے، تجھ پہ ہتھوڑا پڑتا ہے تو اتنی آواز مجھ پہ پڑے تو نہیں آتی، تجھ پہ پڑے تو زیادہ آتی ہے، وجہ؟ تو لوہے نے جواب دیا، جب اپنا اپنے کو اذیت دیتا ہے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہتھوڑا بھی لوہا ہے اور لوہا بھی لوہا ہے، تو کہا جب اپنا اپنے کو دکھ دیتا ہے تو تکلیف زیادہ ہے۔ مسلمانوں کہا سردار بننے کا شوق سب کو ہے، لیکن صلح کرانے کی بجائے لڑا رہے ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، ابھی آپ نے سنا، مطلب سید کا مطلب سردار، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سردار، سردار کا کام کیا ہے؟ لڑائی لگانا۔ سردار کا کام کیا ہے؟ لڑائی لگانا۔ سردار کا کام کیا ہے؟ فتنے پیدا کرنا۔ سردار کا کام کیا؟ آقا نے بولا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کریں۔ توجہ کریں، اگر سردار بننا ہے قوم کا سردار تو لوگوں میں صلح کرو، لوگوں میں پیار پیدا کرو۔ بات کو ختم کرتے کرتے اب بات اینڈ کی طرف جاتی ہے، لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ کیجیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے 3 باتیں سکھائی۔ نمبر 1، جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا، جو تجھ سے قریب جا، جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ اب اس کی مثال سن لے اور بات ختم کرتا ہوں۔ باپ کا قاتل، باپ کا قاتل بھی اگر معافی مانگنے کے لیے آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ معاف کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتا اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ شادی میں دعوت لیٹ پہنچی اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ رشتے ٹوٹتی ہیں، جہالت ہے، سب جہالت میں ڈوبے ہو۔ حضور رشتے بنانے کے لیے آئے تھے، رشتے بتانے کے لیے آئے تھے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی بات کرنے سے پہلے، حالانکہ اسی عنوان پر ہے، دونوں فتح مکہ کی باتیں، لیکن اب اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ فتح مکہ کے دن مکے میں داخل ہوئے تو مکے کا ہر بندہ چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر پہ آئیں۔ توجہ بڑے بڑے صحابہ حضور میرے گھر اترے، میرے گھر اترے، میرے گھر اترے۔ آقا علیہ السلام کسی صحابی کے گھر نہیں اترے، حضور علیہ السلام اپنی چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر اترے۔ رشتہ دیکھو، چچا کی بیٹی یعنی چچا زاد بہن مولا علی کی سگی بہن، ان کے اترے۔ اور بتائیں اس دن ام ہانی کا حال کیا تھا؟ جب ام ہانی کے گھر اترے تو ام ہانی نے کہا ام ہانی مجھے بھوک لگی، کچھ کھانے کو ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقہ ہے، روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے اگر کہوں تو پیش کر دو۔ اور حضور علیہ السلام کو انہوں نے روٹی کے ٹکڑے، یعنی دوسروں کے یہاں کا تازہ کھانا پسند فرمانے کی بجائے اپنے رشتے کی بہن کے یہاں کے سوکھے ٹکڑوں کو ملاحظہ فرمایا۔ ہم نے بتایا سوچو تو صحیح، جب چچا زاد بہن کا یہ اکرام ہے، اگر سگی بہن ہوتی تو اکرام کا عالم کیا؟ توجہ، ہمارا حال کیا ہو گیا؟ بہنیں کہاں ہیں؟ آج ہماری بہنیں بچوں کی اسکول کی چھٹیوں کے موقع پر میکے آنے میں ڈرتی ہے۔ یہ حالات پہلے ایسا ہوتا تھا، اسکول کی چھٹیاں لگتی تھی تو لڑکیاں میکے آتی تھی، چلو چھٹی لگی ہے، لمبی چھٹی ہے سمر کی، ماں کے یہاں گزاریں گے۔ لیکن بھابیاں تو نفرت کر رہی ہے، سب نہیں۔ اسی طرح سے بھائی کو تکلیف ہو رہی بہن کے آنے سے۔ اللہ کے بندو تمہاری عمریں کٹ رہی ہے، جلدی جانے کی تیاری کر رہے ہو، رشتے کاٹ کے۔ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرمایا لمبی عمر چاہتے ہو دیکھ لینا، میرے نبی نے فرمایا مختار کل ہے میرا نبی، میرے آقا نے اپنی زبان سے جو کہہ دیا ہو کے رہے گا۔ اگر لمبی عمر چاہتے ہو اس رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے دیکھو، عمر نہ بڑھے تو پھر کہنا، مال نہ بڑھے تو پھر کہنا۔ ہمارے بچپنے میں ہر ماں اپنے بھائیوں کے گھر
اپنی ماں کے گھر چھٹیاں بتانے جاتی تھی اسکول کی چھٹیوں کے، اب وہ نہیں رہ گیا ماحول. کیوں؟ بھابیاں بوجھ اٹھانے تیار نہیں، بھائی بوجھ اٹھانے تیار نہیں. لوگوں کو یوں لگتا ہے بہن آ گئی تو لنکا لٹ گئی، ہم کیا کھلائیں گے، کتنا خرچ کریں گے. نادان سن لے، مسجد بنانے سے زیادہ، مدرسے میں چندہ دینے سے زیادہ، کوئی نیکی کرنے سے زیادہ اگر سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے تو رشتے داروں پہ خرچ کرنے کی بنیاد پر. کہیں بھی خرچ کرو، کہیں بھی خرچ کرو، سب سے زیادہ خرچ کا ثواب رشتے داروں پر خرچ کرنے سے. آقا فرماتے اگر تم اپنے رشتے داروں کو صدقہ دیتے ہو تو اللہ اوروں کو دینے سے دگنا ثواب تمہیں عطا کرتا ہے. ایک تو صدقے کا ثواب، ایک تو رشتہ نبھانے کا ثواب عطا کرتا ہے. بہنیں آج ڈر رہی ہیں، گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے. یہ بھاوج اور نندوں کا جھگڑا سیریل کی وجہ سے، اس لیے کہ سیریل دیکھ کے زندگی گزار. عورتوں کو ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری بہنوں کوئی غزل نہیں پڑھی جا رہی ہے، یہاں تو کسی کے جلے ہوئے دل سے دھواں اٹھ رہا ہے. بہنیں تڑپتی ہیں گھروں کے اندر، اور بھابیاں کہتی ہیں وہ آئیں گی تو میں اس کے بچوں کا نہیں کر پاؤں گی، اتنا میں نہیں پکا سکتی، اتنے کپڑے میں نہیں دھل سکتی. جلدی مرنے کے لیے تیار ہو. پھر حدیث ہے، آقا نے کہہ دیا رشتے کاٹو گے تو جلدی مرو گے، مرو گے جلدی. میں کوئی ڈرانے نہیں آیا آپ کو، کوئی بددعا دے. حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے موت و حیات کا اختیار دیا. اور بہنوں سے کہتا ہوں اگر نندوں کا اپنے گھر سے رشتہ کاٹو گی تو تم بھی تو کہیں کی نند ہو. اللہ کے رسول فرماتے کما تدین و تدان، جیسا کرو گی ویسا بھرو گی. تم یہاں سے رشتہ کاٹو گی تمہارا ادھر سے کٹے گا. اور یاد رکھنا ہمیشہ ایک دن سب کے نہیں رہتے. حضور محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر کمال را زوالو، ہر زوال لا کمال. اور بھائیوں سے کہتا ہوں بہنوں کا خیال رکھو. ایک بہن اپنے بھائی سے جو پیار کرتی ہے نا، اس کا اندازہ آپ کو ہو نہ ہو. سیریل دیکھ کر زندگیاں گزارنے والوں رسول اللہ کی سیرت دیکھ کے زندگی گزار. میں نے شاید کہیں یہ روایت پڑھی لیکن بات آ گئی رشتہ داری کی. بھائی جان نے کہا تھا کہ تھوڑا اس پہ گفتگو کرنا. کبھی چچا زاد بہن کا ذکر سنا آپ نے؟ آئیے ذرا رضائی بہن کا ذکر بھی سنا. جنگ حنین کی جنگ فتح ہو گئی، اتنا مال غنیمت آیا کسی جنگ میں نہیں آیا. ایسے میں ایک بوڑھی عورت حضور کے پاس آئی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری فدا امی ابھی، محمد مجھے پہچانا؟ حضور علیہ السلام نے کہا کون ہو؟ میں شیمہ ہوں، شیمہ، حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں. میرے ساتھ بچپنا گزرے نا، حلیمہ کا نام سنا چہرہ تمتما اٹھا، اور شیمہ کا نام سنا خوش ہو گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ بتانا چاہتا، تم شیمہ ہو؟ جی ہاں. آپ کی بہن ہو؟ ہاں. کیا ثبوت ہے کہ تم ہی شیمہ ہو؟ کیا ثبوت ہے تم ہی شیمہ ہو؟ کوئی بات بتاؤ. تو کہا کہ ایک دن میں آپ کو گود میں لے کے پھرتی تھی. کیا نصیبہ پایا حضرت شیمہ نے، گود میں حضور کو لے کے پھرتی تھی. ہائے ہائے کیا نصیبے تھے ان لوگوں کے جنہوں نے حضور کو گود میں اٹھایا. اگر یہ کہہ دوں کہ وہ گود میں کیا اٹھایا بلکہ عرش الہی رشک کرتا ہو اس گود پر جس میں حضور گود میں آ جائے. اللہ اکبر. تو شیمہ نے کہا میں گود میں لے کے جانا چاہتی تھی، آپ آنا نہیں چاہتے تھے. آپ کہہ رہے تھے میں نے نہیں آنا، میں کہتی تھی لے جاؤں. ایسا ہوتا ہے نا، وہ بچوں کو زبردستی کھینچتی ہے تو بچے ناراض ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ بچوں کی ناراضگی بھی فطرت ہے. شیمہ کہتی ہے میں اٹھانا چاہتی تھی، آپ نہیں آنا چاہتے تھے. ایسے میں آپ نے ناراض ہو کر مجھے دانت کاٹا تھا. یہ بات صرف مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا ہے، تیسرا کسی کو پتا نہیں. اور اگر آپ کہتے وہ نشان میں بتاؤں، او میرے آقا کا معجزہ تو دیکھو. بچپنے میں بہن کے وجود پر جو دانت لگائے تھے اس کی برکتیں اب تک موجود تھی. شیمہ نے وہ دانت دکھائے، حضور اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور کی داڑھی نظر آ گئی اور حضور کو بچپنا یاد آ گیا. بہن کو دیکھا خوش ہو گئے. کہا شیمہ کیوں آئی ہو؟ کہا کہ وہ مال غنیمت میں ہمارے سسرال والوں کے جانور بھی آ گئے. حضور نے فرمایا یہ میری بہن ہے، جس کے حصے میں اس کے سسرال والوں
کے جانور آئے وہ سب میری وجہ سے اس کو چھوڑ دو, میری بہن کے لیے چھوڑ دو. اللہ کے رسول علیہ السلام. اور پھر فرمایا دیکھو چاہو تو میرے پاس رہو اور اگر سسرال جانا چاہو تو چلی جاؤ. شیما نے کہا کہ میں آپ کے پاس رہنے سے زیادہ سسرال میں رہنا پسند کرتی ہوں, اور اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. یہ رضائی بہن کے ساتھ سلوک, وہ چچازاد بہن کے ساتھ سلوک. ہمارا کیا سلوک ہے ہمارا بہنوں کے ساتھ؟ بہنیں بہت پیار کرتی ہیں بھائیوں سے, لیکن انسان دولت کے نشے میں سب بھول گیا, مشینوں کے نشے میں سب بھول گیا, عیش اور عشرت کے رشتے نہیں نبھا رہے. میری گزارش ہے کچھ وقت اپنے رشتہ داروں کے لیے نکالا کرو, ملنے کے لیے, جلنے کے لیے, ان کی خبر گیری کیا کرو, وہ کیسے ہیں, کس حال میں, کس حال میں نہیں ہے. ایک روایت اور ہے لیکن اب اس کو نہیں پڑھتا, بات جو ختم کرنے لگا تھا فتح مکہ کی وہ پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں. لیکن یہ ہے رشتہ داروں کا خیال, دوسروں کو صدقہ دینے کی بجائے اپنے رشتہ داروں کو. لوگ صدقے کے نام سے ڈرتے ہیں, صدقہ رشتہ داروں کو دیں گے. میرے بھائی ہم جو اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں نا وہ بھی صدقہ ہی ہے. صدقے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ صدقے کی نیت سے نہیں کرتے, مگر جو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک بات بتاؤں اور یاد آ گئی, بہت پیاری سی بات, اتنا سن لیں. کسی کا بچہ سردی کے موسم میں سو رہا ہے, کسی کا بچہ سردی کے موسم میں سو رہا ہے, اور وہ پیر ادھر ادھر, بچے کیسے سوتے, ہاتھ ادھر تو پیر ادھر تو سر ادھر, اور کہاں ڈالو رات کو اور اٹھتے صبح کو کہاں. بچے ایسے ہی سوتے ہے نا, سو رہے ہیں, اور اس نے پیر سے چادر پھینک دی. باپ کی اچانک آنکھ کھلی یا ماں کی, اس نے شفقت کی وجہ سے کہ اللہ نے مجھے صلہ رحمی کا حکم دیا, وہ چادر اٹھا کے اپنے بچے پہ ڈال دی. صوفیہ فرماتے اسی پر اس کی مغفرت ہو جاتی. کیا ہے؟ دین ہے, یہ دین ہے. اللہ کے بندوں سے محبت کرنے پر یہ صلہ ہے. تو بات اختتام کو جا رہی تھی, میں نے کیا کہا, آپ کے ساتھ کوئی کیسا سلوک کرے آپ کو اچھا, بس یہ سوچ کے میں نے میری قبر میں جانا ہے, میں نے اچھا سلوک. یہی میاں بیوی بھی ایسے ہی, اگر بیوی ٹیڑھی چلتی ہے شوہر اچھا سلوک کرے, اس نیت سے اللہ راضی ہے. شوہر کو ٹیڑھا ترچھا چلتا ہے, بیوی اچھا سلوک کرے. دیکھو نفرتوں سے زندگی کی جنگ نہیں جیت سکتے آپ. نفرت کے بدلے میں نفرت کرو گے تو نفرت بڑھے گی, بدبو کے بدلے میں بدبو رکھو گے تو بدبو بڑھے گی. اس لیے نفرت کے بدلے میں محبت رکھو, پیار رکھو, الفت رکھو. بے شمار داستانیں ہیں میرے دل کے اوراق پر. اب تو روایتیں چاہے وہ ظاہر ہونے لگی ہے کہ کیسے شوہر کو کیسی بیویاں ملی, کیسی بیویوں کو کیسے شوہر ملے. پوری داستان ہے, وہ لمبی چوڑی داستان, اس کی طرف نہیں جانا, ٹائم ختم ہوتا ہے. اس لیے کہ روایتیں تو یاد آتی ہے لیکن آپ کی بھی ہمت پر تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے نا. تو اتنا نہ بولوں کہ لوگ کہیں کہ چپ ہو جا. اللہ کا شکر ہے کہ اسی وقت گفتگو ختم ہو جائے کہ آپ کہیں کہ چپ ہو جا, اللہ کرے اس سے پہلے ختم ہو جائے. تو میری گزارش ہے آپ سے, رشتے نبھاؤ, دوسرے کانٹے تم نبھاؤ. تو ایک بات جو اینڈ پر آتی ہے, فتح مکہ کا دن. فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کچھ لوگوں سے بالکل ناراض ہیں فتح مکہ کے, اور کچھ لوگوں سے اتنے ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا تھا. کچھ لوگوں سے اتنے ناراض ہیں, کام ہی ایسا کیا تھا. فرمایا جہاں دکھے نا انہیں قتل کر دو. توجہ کریں آپ, کچھ لوگوں سے اتنے ناراض ہیں, کچھ عورتیں تھی کچھ مرد تھے, نام نہیں لیتا کہ یہ جہاں دکھے قتل کر دو. اگر اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں کہو تو اس کا مطلب بلیک لسٹ میں ان کا نام تھا. جہاں دکھے مار ڈالو ان کو, ان کے کام ہی ایسے ہیں. ان میں سے ایک شخصیت تھی وحشی. یہ حبشی غلام تھے, چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھی, بہت پھرتیلے اور بہت نشانہ باز انسان تھے. تو میں وحشی جہاں دکھے اس کو بھی قتل کر دوں. کسی نے وحشی سے کہا, وحشی, محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں دکھے جو جہاں دکھے قتل کرنے میں ایک تمہارا بھی نام ہے کہ وہ جہاں دکھے اس کو قتل, تمہیں بھی کہ تم دکھو گے قتل ہو جاؤ, بھاگو یہاں سے. وحشی نے کہا یہ کہا ہے, اچھا. تو وحشی بہادر سا آدمی تھا. وحشی نے کہا کہ اگر قتل ہی ہونا ہے تو پھر ان کے غلاموں کے ہاتھ سے کیوں قتل ہو, سیدھا ان کے پاس ہی جا کے کھڑا ہو جاتا, وہ مار ڈالیں گے تو زندگی بھر کے لیے نام ہوگا نا کہ انہوں نے مارا. لیکن میں ان کو جانتا ہوں, وہ مجھے ماریں گے نہیں, دشمن کو بھی ہے جانتا ہوں ماریں گے نہیں. اور گیا وحشی اور سیدھا کھڑا ہو گیا.
آقا علیہ السلام سر جھکائے بیٹھے، پوچھا کون ہے؟ کہا وحشی۔ سر اٹھا کے دیکھا، وحشی حمزہ کا قاتل؟ ہاں۔ کیوں آیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ جا دے کے مار ڈالو، آپ کے پاس ہے، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وحشی چچا کا قاتل، اسی قاتل نہیں، سینہ چیرا گیا، سینہ، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئی، اس کو سوئی دھاگے سے پرو کر کے ہار بنایا گیا، پہننے والوں نے اپنے گلے میں پہنا، بازوؤں پہ باندھنے والوں نے اپنے بازوؤں پہ باندھا، کسی نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیر کر کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کر کے کچا چبانے والوں نے کچا بھی چبایا۔ یہ سب جو چیزیں ہوئی وہ وحشی کی وجہ سے، کیونکہ وحشی نے قتل کیا، شہید کرنے والا وحشی۔ میرے آقا نے بولا حمزہ کا قاتل؟ ہاں۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ایک جملہ کا، ایک جملہ۔ حضور علیہ السلام، سوچو جس کو رسول اللہ اپنے باپ کی طرح چاہتے وہ امیر حمزہ، اور آج بھی حضور ان کو اتنا چاہتے ہیں کہ اگر حضور کو منانا ہو کسی کو تو مزار حمزہ پہ جائے اور پھر مواجہ پہ جائے تو کیفیت بدل جاتی، انداز بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، وہ حضور سے بہت پیار کرتے تھے، حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے، مگر وحشی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے۔ حضور نے رکے بغیر، توقف کیے بغیر، شرط لگائے بغیر، یہ میرے نبی کی شان ہے، رحمت للعالمین کی امت کے میرے نبی کی، فرمایا جا معاف کر دوں گا۔ بس کلمہ پڑھ کے مسلمان، کلمہ پڑھ لے معاف کر دیا۔ وحشی ہوشیار آدمی، کلمہ پڑھ لوں گا آپ معاف کر دیں گے، اگر آپ کا اللہ معاف نہ کرے تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ اگر میں معاف کر دوں گا تو میرا اللہ بھی معاف کر دے۔ اور فرما حضرت وحشی کو معافی کی ضمانت دی، اور اس کے بعد پھر وحشی کو اتنا ہی نہیں، اپنے پاس بلا کر بیٹھا، اور بلا کر کے بٹھا کے کہتے ہیں وحشی مجھے بتانا کہ تو نے حمزہ کو کیسے مارا، تو نے میرے چچا حمزہ کو کیسے مارا تھا؟ وحشی نے کہا حضور معاف رکھے، کہ میں سننا چاہتا ہوں تو نے کیسے مارا تھا میرے چچا کو۔ وحشی نے پورا واقعہ بتایا، سن رہے تھے، رو رہے تھے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ جب پورا واقعہ وحشی بیان کر چکی، کہ وحشی تجھے معاف کیا، میرے سامنے مت آنا، اگر تو میرے سامنے آئے گا میرے چچا کی شہادت مجھے یاد آئے، لیکن معاف کیا، چچا کے قاتل کو معاف کیا۔ اور پھر وہی وحشی حضور نے جب معاف کیا، سچے مسلمان بنے، سچے مومن بنے۔ اور جب ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب، تو اس جنگ میں گئے، پوری زندگی دعا کرتے تھے میں نے سب سے اچھے انسان کو، اپنے دور کے سب سے اچھے انسان کو شہید کیا تھا، مجھے موقع دے کہ میں اس کا بدلہ لے سکوں۔ اور مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کو مار ڈالنے والا اگر کوئی ہے تو حضرت وحشی ہے۔ وحشی نے اس کی لاش پر پیر رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا مولا جب کافر تھا سب سے اچھے انسان کو مارا تھا اپنے زمانے کے، اور اب مسلمان ہو گیا ہوں تو اپنے دور کے سب سے برے انسان کو میں نے مارا ہے، مولا اس مار ڈالنے کے عمل کو اس شہید کرنے والے عمل کے لیے کفارہ بنا کر مجھے معاف کر دے۔ غور فرمائیں، یہ ہے اللہ کے رسول کا کردار۔ میرے بھائیوں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ خدا کے لیے رشتے نبھائیے، ایک دوسرے کو معاف کیجیے۔ آخری جملہ، پوری تقریر یاد رہے نہ رہے، ایک بات یاد رکھو، کیا اگر تم کسی کو معاف نہیں کرو گے تو مسلمان کہاں جائے گا؟ بولے جہنم میں جائے، یہی ہوگا۔ تم کسی کو معاف نہیں کرو گے، وہ مسلمان مصیبت میں مبتلا ہوگا، اس سے ہوگا کیا؟ وہ مسلمان مصیبت میں مبتلا ہوگا، اس کی وجہ سے گنبد خضرا میں حضور کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے امتی کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم،
تم پر تمہارا مصیبتوں میں پڑنا ان پہ گراں گزرتا ہے. تمہارا مصیبت تو مسلمان کو مصیبت پہنچے گی تو تم کسی پہ کیس کرو گے, کسی پہ جادو کرو گے, کسی کی بیٹی کا پیغام اسکا دو گے, تم کسی کا برا چاہو گے. کس کو تکلیف پہنچے گی؟ بولے کس کو پہنچے گی؟ حضور کو پہنچے گی نا. کیا حضور کو دکھی کرنا چاہتے؟ بولو, کرنا چاہتے؟ نہیں کرنا چاہتے. اس گنہگار کو مت دیکھ, اس برے کو مت دیکھ, اپنے آقا کو دیکھ. اس کو بڑے بوڑھے اپنی زبان میں کیسے ہمیں سمجھاتے تھے؟ بچپن میں ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے تھے, بیٹا اگر سونے کا سکہ کچرے میں گر جائے تو کچرا نہیں دیکھا جاتا, سونے کی وجہ سے کچرے کو نبھایا جاتا ہے. بلا تمثیل وہ بڑے بوڑھوں کی مثال تو نہیں دیتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, ان مجرموں کو نہ دیکھا کرو, یار کو دیکھ کر کے سب کو معاف کر دیا کرو. یہ سوچ کر میرے آقا خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر. آپ کو حیرانی ہوگی, ہمارے یہی بزرگوں کی تعلیم ہے. ہمارے بزرگوں نے بڑوں کو معاف کیا, بڑے بڑوں کو معاف کیا, بڑے بڑے مجرموں کو معاف, بس اسی وجہ سے کہ میری وجہ سے میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے. اور یاد رکھنا, ہزاروں سال کی عبادتوں پر وہ مقام نہیں ملتا جو کسی کو معاف کرنے پر اللہ مقام عطا فرماتا ہے. اس لیے تم بندوں کو معاف کرو, اللہ تمہیں معاف کرے گا. اور یاد رکھنا, سالن میں نمک زیادہ ہو گیا, بیوی کو مارنا, ماں بہن کی گالی دینا, بچوں کو مارنا, یہ کرنا, اتنا یاد رکھو کہ آپ گھر میں جنت کی حور نہیں لائے ہو, آپ گھر کے اندر انسان کو لائے ہو. اتنا یاد. جس سے دوستی کر رہے ہو وہ بھی انسان, جن کے ساتھ رہ رہے ہو وہ بھی انسان, جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی انسان. انسانوں میں رہ رہے ہو کہ کہیں اور رہ رہے ہو؟ جواب دیں. آپ گھر تو نہیں گئے, کن سے رہ رہے ہو؟ آپ کی بیوی انسان ہے, بولے انسان ہے. آپ کے بھائی انسان ہیں, آپ کے بھتیجے بھانجے انسان ہیں, آپ کے پڑوسی انسان ہیں. آپ انسانوں میں رہ رہے ہو. تو میرے بھائی, جو انسان ہوگا غلطی تو اسی سے ہوگی, جو انسان ہوگا غلطی تو اسی سے ہوگی. خطا بشر کے لیے ہے, بشر خطا کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں, جب انسانوں کے ساتھ رہتے ہو تو انسان تو غلطی کرے گا, اور غلطی کرے گا تو آپ کا کیا کام ہے؟ معاف کرنا. آپ کہیں کتنی بار معاف کریں؟ یہی سوال حضور سے بھی ہوا, یا رسول اللہ اگر کوئی غلطی کر دے ہم کتنی بار معاف کریں؟ فرمایا ایک دن میں اگر کوئی 100 بار غلطی کیا کرے تو 100 بار معاف کر دیا کر. تو صحابہ نے پوچھا 100 بار ہم معاف کریں, اللہ کتنا معاف کرتا ہے؟ کہ تیرے یہاں 100 کی قید ہے. اللہ کی شان یہ ہے, تو جب جب غلطی کرتا ہے وہ تب تب تجھے معاف کر دیتا ہے. اس کے یہاں 100 کی قید ہے. اللہ توفیق دے, اللہ پاک عمل کا جذبہ دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. بیٹھے رہیں. بہت خوبصورت ماحول میں آپ سن رہے تھے, نکاح کی تقریب ہے, نکاح سن